بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. بربادی ہے ہر عیب ڈھونڈنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر کے رکھا. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ضرور بالضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں. اور آپ کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو چڑھ جائے گی دلوں پر. بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے مضبوط ستونوں میں. یہ سورہ ہمزہ ہے. نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 9 آیتیں ہیں. ترجمہ آپ نے سنا. ترجمے سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا جن چیزوں کو اللہ پاک نے اس سورت میں ذکر کیا ہے اس میں پہلی آیت میں ہمزہ کا لفظ ہے. اسی سے اس سورت کا نام ہمزہ رکھا گیا ہے. ہمزہ اور لمزہ علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ دونوں تقریباً ایک معنی رکھتے. بعض لوگوں نے اس میں فرق بھی بتایا ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا رہے, خاموشی سے لوگوں میں عیب تلاش کرتا رہے. اور لمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو غیبت میں مبتلا ہو. اب ظاہر بات ہے آدمی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی برائی بیان کرنا جو موجود نہیں ہے, یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کرنے والے کے بارے میں جب شدید بیانات سامنے آئے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, جس شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کہی جا رہی ہے, اگر وہ بات واقعی اس میں پائی جاتی ہے تو حضور نے فرمایا تبھی غیبت ہے. جیسے ایک آدمی چور ہے, اب اس کی غیر موجودگی میں آپ لوگوں کے درمیان اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ چور ہے. وہ واقعی چور ہے اور آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں واقعی وہ عیب ہے جسے تم بیان کر رہے ہو تو غیبت ہے, اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے کہ وہ چور نہیں ہے اور تم اسے لوگوں کے درمیان اس کی غیر موجودگی میں چور بتا رہے ہو تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے جس کو بہتان کہتے, الزام لگانا کہتے.
ہماری شریعت اسلام اخلاقیات پر بہت زور دیتی. ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے. پہلی آیت میں جو بات ذکر کی گئی ہے، ویل کہتے ہیں بربادی کو، تباہی کو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے، کہ جو لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان میں عیب تلاش کرتے رہتے، ایسے لوگ. اور ایسے لوگ جو کسی کے پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتے رہتے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں بچھو اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے اونٹ. تو اسلام اخلاقیات پر بہت زور دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اب ظاہر بات ہے کہ حضور نے جو بات فرمائی ہے، اب اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اچھا، یہ بات میری نہیں ہے، کسی اور انسان کی نہیں ہے، یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے. اس طرح کی جو باتیں قرآن کریم کی آیات میں یا احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، وہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ایک مومن کو با اخلاق ہونا چاہیے. با اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے سماج میں رہتے ہوئے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ چیز اس میں پائی جاتی ہو، اور جس چیز کو ناپسند کیا ہے اس چیز سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہو. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی توہ میں لگے رہنا، لوگوں میں عیب تلاش کرنا اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ عیب ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی. حدیث پاک میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھانا. فضائل رمضان میں ایک حدیث حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں روزے سے تھیں، اور ان کو روزہ بہت زیادہ لگنے لگا. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے بہت زیادہ پیاس لگنے لگتی ہے یا بھوک لگنے لگتی ہے، یا روزے کی وجہ سے کبھی کبھی سر بہت زیادہ دکھنے لگ جاتا ہے اور روزہ رکھنا، روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دو عورتیں ایسی تھی جن کے لیے روزہ مشکل ہو گیا. ان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو حضور نے ایک پیالہ منگوایا اور بھیجا اور کہا کہ ان عورتوں سے کہو کہ اس میں قے کریں، الٹی کریں. ان کے پاس بھیجا گیا. جب انہوں نے قے کی تو اس قے کے اندر تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکلا. وہ بھی حیران ہو گئی، اور جن لوگوں نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گئے. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے حلال روزی سے روزہ رکھا لیکن روزے کی حالت میں غیبت کرتی رہی، روزے کی حالت میں غیبت کرتی رہی، جس کا مشاہدہ تم نے کیا کہ جب انہوں نے قے کی تو اس میں تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکلا. اور گناہوں کی وجہ سے یا غیبت کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے. جو لوگ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے، غیبت سے اور لغو لا یعنی باتوں سے بچاتے ہیں، ان کے لیے روزہ بہت آسان ہو جاتا ہے. روزہ رکھتے ہیں، روزہ مکمل بھی ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا روزہ تھا.
اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسلام غیر اخلاقی چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ دنیا میں تباہی و بربادی بھی عموماً کچھ ایسے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ہم پریشان کیوں رہتے ہیں، حالات کا شکار کیوں رہتے ہیں۔ ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں کچھ ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے ہم خود پریشان رہتے ہیں۔ تو ویل کے ایک معنی جہنم میں ایک وادی ہے جس میں تجسس میں رہنے والے، ٹوہ میں رہنے والے، عیب ڈھونڈنے والے اور غیبت کرنے والے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اور ویل کے معنی خرابی، بربادی اور تباہی کے بھی آتے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، اس کی اصل سزا آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے اور آدمی پریشان رہتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ڈھونڈنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ تیسری خرابی ذکر کی، الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا جائے اور گن گن کر کے رکھتا جائے، خرچ نہ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، لوگوں پر بھی خرچ نہ کرے اور اللہ کے راستے میں بھی نہ دے۔ بخیل جس کو کہتے ہیں کہ مال آتا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کھانے پر خرچ نہیں کرتا، کپڑوں پر خرچ نہیں کرتا، ضروریات پر خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، مال جمع کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جب رات میں سب سو جاتے تو پھر وہ تجوری کھولتا اور مال دیکھتا، تھپی در تھپی برابر ہے کہ نہیں، کتنا ہے، گنتا رہتا ہے، وہ جمع کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً گنتا رہتا ہے۔ حضور نے اس سے منع کیا ہے، حضور نے منع کیا۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں ان میں مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور وہ بخیل سے بخیل تر ہوتے چلے جاتے، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچہ نہیں کرتے۔ دوسروں پر کیا خرچہ کریں گے، اللہ کے راستے میں کیا خرچہ کریں گے، خود پر بھی خرچہ نہیں کرتے۔ برائی بیان کی، الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر کے رکھتے رہتے ہیں، خرچہ نہیں کرتے۔ فی نفسہ، مال جمع کرنا برا نہیں ہے، اب اللہ نے دیا ہے، ظاہر بات ہے جو ہمارے نصیب و مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہم کو ملے گا، اور اللہ نے کسی کے لیے غریبی مقدر کر دی ہے، کسی کے لیے امیری مقدر کر دی ہے۔ غریب لاکھ جتن کرتا ہے کہ اس کے پاس مال آئے، نہیں آتا، اور امیر آدمی کوشش بھی نہیں کرتا، مال آتا رہتا ہے اس کے پاس۔ تو فی نفسہ، مال جمع کرنا یا اس کو گننا برا نہیں ہے۔ اللہ پاک اس میں اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مال گن گن کر رکھتا رہتا ہے، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو گننے کا شوق ہے تو وہ گنتا رہے، لیکن اگر وہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے اور جو حقوق اس پر بندوں کے ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے اور سالانہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات بھی دیتا رہتا ہے، تو فی نفسہ مالدار ہونا برا نہیں ہے، نہ خرچ کرنا برا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مال کی بدولت میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، یعنی مال رہے گا تو میں ہمیشہ رہوں گا، وہ ایسا سمجھتا ہے۔
اور لفظی ترجمہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا المال غادن وراحن، مال آنے جانے والی چیز کا نام ہے۔ اب اگر آپ کی جیب میں بہت پیسہ ہے، آپ ہوٹل پر گئے اور پیسہ نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو چائے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ دکان پر گئے، کوئی سامان آپ خریدنا چاہتے ہیں اور پیسہ نہیں دینا چاہتے تو وہ سامان آپ خرید سکتے؟ نہیں خرید سکتے۔ مال خرچہ کریں گے تو آپ سامان خرید سکیں گے۔ تو مال آنے جانے والی چیز کا نام ہے۔ مال آتا ہے جاتا ہے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب اگر مال نہ آئے یا مال آ گیا اور ہم خرچہ نہ کریں تو بھوکے مر جائیں گے، ننگے رہنا پڑے گا، مکان سے محروم ہو جائیں گے، سواری سے محروم ہو جائیں گے، لوگوں کے درمیان بے عزت ہو جائیں گے۔ تو مال آنے جانے والی چیز کا نام ہے۔ مال کسی کے پاس سے آتا ہے اور ہمارے پاس سے کسی کے پاس جاتا ہے۔ مال ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی ختم ہو جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آدمی یہ سمجھے کہ آج جو میرے پاس مال ہے یہ ہمیشہ میرے ہی پاس رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ کلا، ان برائیوں کی وجہ سے کہ ایک آدمی لوگوں میں عیب ڈھونڈتا ہو، ٹوہ میں لگا رہتا ہو اور غیبت کرتا ہو اور مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ مال خرچ بھی نہیں کرتا، بخل کی انتہا تک پہنچ جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ حطمہ میں ضرور بھی ضرور ڈالا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں ایسی آگ جو آدمی کو توڑ پھوڑ ڈالے، چتھڑے اڑا دے، ایسی آگ۔ جہنم میں ایسی آگ ہوگی۔ ظاہر بات ہے دنیا کی آگ کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں توڑ پھوڑ دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ توڑ پھوڑ دینے کی صلاحیت تو ایٹم بم میں، یہ چتھڑے اڑا دیتی۔ دنیا کی آگ میں یہ بات نہیں ہے، لیکن آخرت کی آگ میں یہ بات ہوگی۔ کلا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگوں کو جہنم میں اس آگ میں جو رون دینے والی ہو یا توڑ پھوڑ دینے والی ہو، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے، کیسی آگ ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے۔ جنت اللہ نے بنائی، جہنم اللہ نے بنائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے حضرت جبرائیل کو اس وقت جب جنت بنا لی اور جہنم بنا لی تو حکم دیا کہ جاؤ میری جنت دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے اور جنت کو دیکھا، واپس آئے تو اللہ پاک نے پوچھا کیسی ہے؟ تو کہا کہ جنت تو جنت ہے، اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے، یہ تو آپ کی رحمت ہے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ اس میں ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جو جانے سے رک جائے؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو اختیار دیا جائے کہ تو جنت میں چلا جا اور وہ نہ جائے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ جہنم دیکھ کر کے آؤ۔ جبرائیل گئے اور جا کے جہنم دیکھی، واپس آئے تو پوچھا کہ کیسی ہے؟ بولے آپ کا عذاب ہے، آپ نے بنایا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب دیں گے، تو وہ تو آپ کا عذاب ہے۔ کہا کہ کوئی اس میں جانا چاہے گا؟ بولے کوئی نہیں جانا چاہے گا، ہر آدمی اپنے آپ کو اس سے دور رکھے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر جنت کو مکارے سے گھیر دیا چاروں طرف سے، اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا چاروں طرف سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر جاؤ دیکھو۔ حضرت جبرائیل گئے،
جا کے جنت کو دیکھا تو چاروں طرف سے مکارے سے گھر گھری ہوئی تھی، یعنی ایسے کاموں سے گھری ہوئی تھی، ایسے اعمال سے گھری ہوئی تھی جس کو کرنے کے لیے نفس راضی نہ ہو، دل آمادہ نہ ہو۔ فجر کی اذان ہوگی، نرم گرم بستر چھوڑ کر کے آدمی کو مسجد آنا پڑے گا، دل مانتا ہے؟ دل تو یہ چاہتا ہے کہ بہت اچھا موسم ہے، کمبل میں لپٹ کر کے آدمی سوتا رہے۔ مکارے ایسی چیزیں جس کو کرنے سے نفس پیچھے ہٹتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ جہنم دیکھو گئے تو اسے خواہشات سے گھیر دیا تھا، من مانی زندگی، جو دل چاہے وہ کرو۔ حضرت جبرائیل واپس آئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ اب؟ بولے اب جنت میں جانا بہت مشکل ہے، جنت میں جانا اب بہت مشکل ہے کہ آدمی خلاف طبیعت چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہے، دل نہیں چاہتا، بستر نہیں چھوڑتا، ساتھیوں کا گروپ ہے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو چھوڑ کر کے مسجد آنا دل نہیں چاہتا۔ بولے اب جنت میں جانا مشکل ہے، کہا کہ جہنم میں؟ بولے جانا بہت آسان ہو گیا ہے، آدمی من چاہی زندگی گزارے، جو دل چاہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو دل چاہے وہ کرتا رہے۔ اور آدمی اپنا جائزہ لے، جب نیکی کرنے کے لیے دل آمادہ نہ ہو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جنت میں جانے سے روکنے کا سبب ہے، اور جب اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے دل آمادہ اور تیار ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ دل پر چڑھتی چلی جائے گی، دل پر چڑھتی چلی جائے گی۔ دنیا کی آگ بھی جلاتی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچ پاتی، دل تک پہنچے اس سے پہلے آدمی مر جاتا۔ یعنی جب آگ لگی اور کوئی آدمی آگ میں پھنس گیا تو یہ آگ اس کو جلا رہی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچ پاتی، دل تک پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں ایسا ہوگا کہ وہ آگ دل تک پہنچ جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت میں موت نہیں ہے، آدمی مرنا بھی چاہے گا تو موت نہیں آئے گی، اس لیے یہ آگ دل تک پہنچ جائے گی۔ کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ایسی ہوگی جو جہنمیوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ سائزنگ میں بوائلر دیکھے ہو، ایک دروازہ ہوتا ہے، اس کو کھولتے ہیں اور پھر اس میں لکڑی اکڑی ڈال کر کے پھر بند کر دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو اس میں ڈال کر کے بند کر دیا جائے تو جہنم میں ایسا ہی ہوگا۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھی نہیں ہو پائیں گے، آگ ان پر ایسے ڈال کر کے بند کر دی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، ان کو ستونوں میں باندھ دیا جائے گا۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ میں ان کو باندھ دیا جائے گا، وہ ہل بھی نہیں پائیں گے،
جہاں ان کو ڈالا جائے گا وہاں سے نکل بھی نہیں پائیں گے. اور یہ سزا کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہتے اب پھر اسے مجلسوں میں بیان کرتے. عیب ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے درمیان اس کا تذکرہ کرتے رہتے. بخیل ہے، مال جمع کرتے ہیں، گن گن کر کے رکھتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال پر، اور نہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے، بس جمع کرتے اور گن گن کر کے رکھتے رہتے. ان کے لیے اللہ پاک نے یہ سزا ذکر کی. موجودہ حالات میں ہندوستان میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمارے علماء جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ اور آج کے مسلمان نوجوانوں میں جذبہ جہاد کیوں نہیں ہے؟ یہ تو تم کو بتانا چاہیے کہ کیوں نہیں ہے. جہاد آسان بات نہیں ہے. جہاد کے معنی یہ ہے کہ اچھائی کو باقی رکھنے کے لیے یا بھلائی کے وجود کے لیے آدمی کوشش کرے، اور آخری کوشش یہ ہے کہ اس کے لیے اپنی جان دے دے. اس کو جہاد کہتے. حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں، جمعیت علماء کے آپ صدر ہیں، آپ جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا کہ تم 50,000 افراد ایسے لا کے مجھے دے دو جو میرے ایک اشارے پر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو میں جہاد کا فتویٰ دے دوں گا. ایک آدمی بھی نہیں آیا نا. اب جہاد کا فتویٰ دے دیں گے، کرنے والا بھی تو چاہیے نا. اب آپ خود ہی لکھ رہے ہو کہ نوجوانوں میں جذبہ نہیں ہے، تو پھر جہاد کا فتویٰ علماء کرام کیسے دیں گے؟ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں اور کتنے دھرم ہیں اللہ ہی جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. میں استخارہ کرتا ہوں پر غلط ہو جاتا ہے، اس کا صحیح طریقہ بتائیں. استخارے کا صحیح طریقہ وہ جو مقبول اور مسنون دعائیں ہیں، اور بھی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ رات میں سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ استخارے کی نیت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. استخارے کی دعا پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ میری شادی لگ رہی ہے فلاں جگہ، میرے لیے اس میں بھلائی اور خیر ہے یا نہیں. تو اشارہ مل جائے گا یا صراحتاً آپ کو دکھائی دے دے گا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، بارات نکلی ہے، آپ کے گھر لوگ جمع ہیں، ایسا اشارہ مل جائے گا، آپ نوشہ بن رہے. یا دوسرا اشارہ مل جائے گا کہ تمہاری شادی کی تم تیاری کر رہے تھے، کسی نے آگے منع کر دیا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کے متعلق کوئی معلومات بتلائیے کہ یہ شخصیت کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے. اللہ کے ایک ولی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ ان سے بیعت ہے. بد نظری کے نقصانات، ایمان چھن جانے کا بھی خطرہ ہے کیا؟ وضاحت کیجیے. گناہ ہے اور گناہ بے لذت ہے. کیسا گناہ ہے؟ گناہ بے لذت. ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کرے تو آدمی کو لذت ملے، اور ایک گناہ وہ ہے جس کو کرنے کے بعد آدمی کو کوئی لذت نہیں ملتی. جیسے پرائی عورت کو تم نے دیکھ لیا اور بہت غور سے دیکھتے رہے، کچھ ملتا ہے؟ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے. اور جو لوگ کہیں اس طرح بد نظری کی وجہ سے دل لگا بیٹھتے ہیں تو ان کی نیند بھی اڑ جاتی نا، پھر رات کو ان کو نیند بھی نہیں آتی.
مؤذن جمعہ کی پہلی اذان دینے کے بعد مسجد کے کام سے جا سکتا ہے اگر اس کو اطمینان ہے کہ وہ جا کر کے آ جائے گا وقت پر، سنت کا وقت بھی اسے مل جائے گا تو جا کے آ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرے۔ زید کا ایک بہت قریبی دوست ہے اور زید نے خواب میں اس دوست کو 3 مرتبہ مرتے مرتے بچتے ہوئے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ میں، ایک مرتبہ پانی میں ڈوبتے ہوئے اور ایک مرتبہ سانپ کے کاٹنے سے۔ زید بہت پریشان ہے، اس کے ساتھ تعلقات رکھے یا نہ رکھے، مہربانی رہنمائی فرمائے، نوازش ہوگی۔ اب تم کو تعلق رکھنے میں کیا ڈر ہے؟ اور موت کا خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ آدمی مر ہی جائے۔ اور یہ چیزیں اصل میں کیا ہوتا ہے، خواب کی 3 قسمیں۔ ایک خواب ہوتا ہے حدیث نفس، جو چیز آدمی سوچتا رہتا ہے یا جو کام آدمی کرتا رہتا ہے وہی یا اس جیسی چیز دکھائی دے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈراؤنا خواب کہتے ہیں، یہ شیطانی اثرات سے دکھتا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔ اور ایک خواب ہوتا ہے مبشرات، جس میں آگاہی دی جاتی ہے کہ تم کو کچھ اچھی چیز ملنے والی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور خواب بہت عجیب و غریب چیز ہے اور اس کا علم بھی بہت مشکل سے آدمی کو آتا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور خواب بتایا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جا وہاں کھدائی کر، نیچے خزانہ ہے، سونا ہے وہاں پر، سونا۔ وہ گیا، جا کے کھودا تو بڑا خزانہ، ڈیگ نکلی بڑی والی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے پھر یہ خواب بتایا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی۔ فرمایا کہ جلدی سے جا، گھر والوں کو گھر سے باہر نکال، چھت گرنے والی ہے۔ اب خواب ایک، جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے حضرت ابھی کچھ مہینہ پہلے ایک آدمی آیا تھا، یہی خواب دیکھا، آپ نے تعبیر دی کہ خزانہ ہے تو صحیح میں خزانہ نکلا۔ اور دوسرا آدمی آیا، یہی خواب دیکھا، آپ نے کہا گھر خالی کر، چھت گرنے والی ہے، تو صحیح میں چھت گری۔ ایسا کیسے؟ تو فرمایا کہ جو پہلا آدمی آیا تھا اس نے سردی میں یہ خواب دیکھا تھا، ٹھنڈی کے موسم میں، خوب سردی پڑ رہی تھی، اور سردی کے موسم میں آگ، لوگ ہولی جلاتے نا، تو آگ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ خزانہ ہے تو میں نے تعبیر دی۔ اور دوسرا آدمی جب آیا تو سخت گرمی میں آیا، اب ظاہر بات ہے گرمی کے موسم میں آگ کے قریب آدمی جاتا ہے؟ نہیں جاتا، وحشت ہوتی ہے۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ چھت گرنے والی ہے تو میں نے تعبیر دی۔ تو ایک خواب کی الگ الگ تعبیر بھی ہوتی ہے، موسم کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے۔ اب یہ ظاہر بات ہے تعبیر دینے والے کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں کو سمجھ کر کے بتائے کہ کیا ہوگا۔ ہر عالم نہیں بتا سکتا، ہر عالم نہیں بتا سکتا۔ اور اچھے سے اچھے خواب کی بسا اوقات بہت خراب تعبیر ہوتی ہے، اور برے سے برے خواب کی بسا اوقات بہت اچھی تعبیر ہوتی۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اس نے خواب دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچو یہ خواب کیسا ہے کہ ایک عزت دار خاتون، خلیفہ وقت کی بیوی، یعنی بادشاہ کی بیوی، رانی اور مہارانی یہ خواب دیکھے تو وہ بہت پریشان تھی، کسی کو تو پوچھ بھی نہیں سکتی تھی نا۔ تو اس نے اپنی باندی کو بلایا، نوکرانی کو،
اور کہا کہ جا کر کے اس کی تعبیر پوچھ، کیا کہ تو بولنا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، میرا نام مت بتانا۔ تو وہ باندھی گئی اور محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اور پھر اس نے یہ خواب سنایا۔ تو انہوں نے نظر اٹھا کر کے اس کو دیکھا، بولے تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، جا، یہ تیرا خواب نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی، واپس آئی، آ کر کے ملکہ کو کہا کہ انہوں نے تو مجھ کو بھگا دیا اور کہا کہ تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی۔ بولے انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ بولے ہاں۔ بولے جا تنہائی میں ان سے کہنا کہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو وہ گئی اور تنہائی میں جا کر کہا کہ حضرت یہ خواب خلیفہ وقت کی بیوی ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بولے ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے، تو نہیں دیکھ سکتی۔ بولے تعبیر؟ بولے اللہ اس سے ایسا کام لے گا جس سے دنیا بھر کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ پاک نے جب وہ حج پر گئی اور حاجیوں کو پانی کی تکلیف دیکھی تو اس نے نہر زبیدہ بنوائی، آج بھی اس کے باقیات ہیں۔ مکہ مکرمہ سے 80 میل کے فاصلے پر وہاں پر ایک چشمہ ہے، زمین سے پانی ابلتا ہے، اس نے وہاں سے نہر بنوائی جو مکہ مکرمہ ہوتے ہوئے منا مزدلفہ عرفات تک گئی۔ تو دنیا بھر کے لوگ حج کے لیے آتے تھے اور اس پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب خواب تو کتنا برا ہے، تعبیر کتنی اچھی۔ تو کبھی خواب بہت برا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی، اور کبھی خواب بہت اچھا ہوتا ہے اور تعبیر بری ہوتی۔ تو یہ ہر شخص کے پاس یہ علم نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب گھر میں اگر کوئی عورت کسی نامحرم سے فون پر بات کرتی ہو تو کیا گھر کے سرپرست کو بتا دینا چاہیے؟ اگر بتایا گیا تو یقیناً گھر ٹوٹ جائے گا، تو کیا بتا دینا چاہیے؟ گناہ تو نہیں ملے گا۔ جو یہ حرکت کرتی ہے اس کو پہلے روکنا چاہیے کہ دیکھ تو یہ کام بند کر، نہیں بند کرے گی تو میں پھر بول دوں گا، تیرے شوہر کو بول دوں گا، تیرے باپ کو بول دوں گا، گھر خاندان کے بڑے کو بول دوں گا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو آپ اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے بیان و درس قرآن کے چینل خطیب ملت یوٹیوب چینل کو 1 سال مکمل ہونے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ شکریہ۔ کسی کافر یا غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ سب سے اچھی دعا اس کے لیے یہ۔ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کسی شخص سے بار بار ہوتا ہو اور وہ ہر بار توبہ و استغفار کرتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ اس بار میں یہ گناہ چھوڑوں گا پھر بھی نہیں چھوٹتا تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرتے رہنا چاہیے گناہ چھوڑنے کی، اور گناہ ہو جانے کے بعد سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ پھر گناہ ہو جائے پھر سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ انسان کا نفس اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اور وہی گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور توبہ کر لینے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک عورت کی دعا عدت کے ایام میں قبول ہوتی ہے، تو کیا عدت کے بعد بھی اس کی دعا اور اثر و ثواب ویسے ہی ملے گا؟ اور عدت کی کیا فضیلت ہے؟ عدت اللہ پاک کا ایک حکم ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے عورت کے لیے، اور اتنا بڑا صدمہ ہے کہ وہ مہینوں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے عدت رکھی ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، شوہر کے انتقال کے بعد یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے اس بات کی وضاحت ہو جائے، اس لیے اس کو جو ہے
روکا جاتا ہے کہ یہ اتنے دنوں میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی اور بلا ضرورت بشری یعنی انسانی ضروری تقاضوں کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ وضو کرتے وقت ری خارج ہو جائے تو کیا کرے؟ جتنا وضو کیا اتنا وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے۔ اگر کوئی شخص محفل میں بیٹھ کر کہہ دے کہ میں نے فلاں فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو کیا نکاح قائم ہو جائے گا؟ ایسے ہی اگر نکاح ہونے لگتا تو پھر کیا تھا، سب کی چار چار ہوتی نا۔ نکاح کے لیے ایجاب اور قبول دونوں ضروری ہے، اور ایجاب و قبول کے لیے دو گواہوں کا، دو مرد عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اکیلے میں ایجاب و قبول کیے تو نکاح نہیں ہوگا، دو گواہ ضروری ہے، مہر ضروری ہے۔ اور حضور نے تو فرمایا نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو۔ اس لیے صرف قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوگا، ایجاب بھی چاہیے کہ وہ عورت یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں آنے کے لیے پیش کرتی ہوں۔ آپ کہو گے میں قبول کرتا ہوں، دو گواہ رہیں گے، مہر طے ہوگا تو نکاح ہوگا۔ اب سامنے سے ایجاب ہے نہیں، پیشکش نہیں ہے، اور تم اپنے ہی اپنا قبول کرتے جا رہے ہو تو اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ مارکیٹ سے شیئر لے کر ایک مہینہ، دو مہینہ یا سال بھر کے لیے اپنے پاس رکھنا اور پھر اس کا پرائز بڑھنے پر اسے سیل کر دینا کیسا ہے؟ جائز اور حلال ہے؟ شیئر کہتے حصے کو۔ آپ کسی ایسے کاروبار میں جو جائز اور حلال ہے اور آپ اس میں حصے دار بن رہے ہیں تو یہ جائز کاروبار ہے، آپ اس کا نفع لے سکتے ہو۔ اور اگر ناجائز کاروبار ہے تو آپ کے لیے اس کا شیئر خریدنا جائز نہیں۔ ایک دن میں مسجد میں سبق یاد کرنے گیا تھا، گرمی لگ رہی تھی تو میں نے پنکھا چلا لیا۔ ایک آدمی آیا اور بولا کہ پنکھا تو نے چالو کیا ہے؟ تو میں بولا کہ ہاں۔ تو وہ بولا تجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات صحیح ہے کیا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں لائٹ اور پنکھا عبادت کرنے والوں کے لیے، کس کے لیے؟ اگر قرآن کریم یاد کرنے کے لیے تم بیٹھے ہو، حفظ کے طالب علم ہو، اور لائٹ چالو کر کے یا پنکھا چالو کر کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن انتظامی معاملات میں اگر مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایسے لوگ آتے ہیں، جماعت ختم ہو گئی، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، پنکھا چالو کر لیتے، مسجد والوں کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہوتی، ضرورت ہے آپ کر سکتے ہو، اور اس کے لیے عامت المسلمین اپنی جیب سے چندے کا پیسہ دیتے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے کیا بات ہے انتظامی لائن سے وہ بھی دیکھ لو، اور اس کے بعد عبادت کر رہے ہو تو لائٹ اور پنکھا استعمال کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ امام صاحب کی 2 رکعت ہو گئی، ہم مسجد میں آئے اور نماز میں شامل ہو گئے، تو جب امام آخری رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہوگا تو ہمیں التحیات پڑھ کر درود ابراہیم پڑھنا ہے یا نہیں؟ اگر ہماری کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے اور ہم مسجد میں آئے، جماعت میں شامل ہو گئے، امام جو قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہے تو ہم صرف التحیات پڑھ کر کے خاموش ہو جائیں گے، درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا قاعدہ اخیرہ نہیں ہے،
ہماری تو کچھ رکعت باقی رہ گئی ہے، ہمارا قاعدہ اخیرہ بعد میں آئے گا، یہ ہمارا قاعدہ درمیان کا ہے، اس لیے صرف اتحیات پڑھیں گے۔ دل ہی میں ذکر کرنا یعنی بغیر ہونٹ اور زبان ہلائے تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ ملے گا۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذکر قلبی۔ اگر والدین چھوٹے بچے کے کپڑے ہدیہ دے دیں جو اس کو کسی اور نے ہدیہ دیا تھا، جبکہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ہدیہ آئے ہوئے کپڑے دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں چھٹلی دی جاتی نا، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو رشتہ دار لوگ اس بچے کے لیے کپڑا لے کر کے آتے تو وہ کپڑا بچوں کو پہنا سکتے ہیں۔ والد کے انتقال کے کتنے دن بعد وارثین میں میراث تقسیم ہوگی؟ باپ کو دفن کر کے آؤ اور میت کی جو چٹائی بچھی ہے اس پر بیٹھ کر کے میراث تقسیم کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ پاک یہی چاہتے ہیں، ہماری شریعت یہی چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی میراث تقسیم کرنا چاہیے۔ لوگ نہیں کرتے، اکیلے مزہ مارتے رہتے ہیں، دوسرے بھائی بہن لوگ ترستے رہتے۔ گناہ کبیرہ ہے جان بوجھ کر کے میراث تقسیم کرنے میں دیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک بیٹی عطا کی ہے، بیٹی کے لیے اسلامی نام بتائیے۔ امہات المومنین اور صحابیات میں سے کسی کا نام رکھا جائے۔ اپنے شہر کے ایک مدرسے میں معلمہ کے مدرسہ لیٹ آنے یا ناغہ کرنے پر مدرسے کے ذمہ دار کی جانب سے ایسا ہے کہ تنخواہ میں سے کچھ رقم کاٹ لی جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ رقم کاٹنا جائز ہے۔ موبائل ریپیئر کر کے بیچنا اور دوسروں کا بگڑا موبائل بنا کر کے دینا، یہ روزی کیسی ہے؟ حلال ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان عربی ہوتی ہے، اگر اس سے 3 یا 4 سال تک بات نہیں کرے تو وہ بچہ بڑا ہو کر عربی زبان ہی بولے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بچہ، اس کی روح دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھی اور وہاں روحیں عربی زبان میں بات کرتی، تو جب یہ بچہ بولے گا تو اس کی زبان سے پہلا لفظ عربی زبان کا نکلے گا، پھر وہ جو سنتا رہتا ہے وہی زبان بولنے لگ جاتا ہے۔ مدرسہ اکرمہ کا تعمیری کام جاری ہے، اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے تعاون کرتے جائیں۔ ہر جمعرات کو ہم اپنے یہاں یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ شہر میں جو مدارس یا مساجد زیر تعمیر ہو یا ان کی ضروریات کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے تعاون کریں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ مدرسے کے اور مسجد کے لوگوں کو ہم سے بہت امید ہوتی، اور الحمدللہ ہمارے جو مصلی ہوتے ہیں وہ تعاون بھی کرتے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تعاون ضرور کریں۔